أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدیر۔ سورۃ البقرہ پارہ نمبر 1 آیت نمبر 19 اور 20۔ اللہ رب العزت یہاں سے منافقین کی مثالیں ارشاد فرما رہے ہیں۔ او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق، یا ان کی ایسی مثال ہے کہ جیسے آسمان سے تیز بارش ہو رہی ہو، اس میں اندھیریاں ہوں اور گرج ہو اور بجلی ہو۔ یجعلون اصابعهم فی آذانهم من الصواعق حذر الموت، یہ لوگ موت کے اندیشے کے سبب اپنے کانوں میں انگلیاں دے رہے ہیں کڑک کی وجہ سے۔ واللہ محیط بالکافرین، اور اللہ تعالیٰ احاطہ کیے ہوئے ہے ان کافروں کو۔ یکاد البرق یخطف ابصارهم، قریب ہے کہ بجلی ان کی بینائی کو اچک لے۔ کلما اضاء لهم مشوا فی، جب کبھی ان کے لیے روشنی ہو تو اس میں چلنا شروع کر دیں۔ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، اور جب اندھیرا ہو گیا تو کھڑے رہ گئے ہوں۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو ان کے سننے اور دیکھنے کی قوت کو ختم فرما دیں۔ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ ان آیت میں منافقین کی دوسری مثال بیان فرمائی، جیسے تیز بارش ہو، اندھیریاں ہو چھائی ہوئی ہوں، گرج ہو اور بجلی کی چمک بھی ہو، موت کا سامنا ہو، جو لوگ وہاں موجود ہوں کڑک کی آواز سے خوف زدہ ہو رہے ہوں اور ڈر ہے کہ ابھی موت آ جائے، کڑک کی آواز کی وجہ سے کانوں میں انگلیاں دیے ہوئے ہیں، سخت بجلی ان کی آنکھوں کی روشنی سلب کرنے کو ہے، اسی حیرانی اور پریشانی میں کھڑے ہیں۔ ذرا بجلی چمکتی ہے، اس کی روشنی میں ایک دو قدم چل لیتے ہیں، اور جب اندھیرا چھا گیا ہوتا حیران سرگرداں کھڑے رہ جاتے ہیں۔ منافقین کی یہی حالت ہے، جب غلبہ اسلام کو دیکھتے ہیں اور اس کا نور پھیلتا ہے نظر آتا ہے، اس کی طرف بڑھنے لگتے ہیں۔ جب دنیا کی محبت زور پکڑتی ہے، دنیاوی فائدے کفر اختیار کیے رہنے میں نظر آتے ہیں تو کھڑے رہ جاتے ہیں، یعنی ایمان کی طرف بڑھنے سے رک جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے علم و قدرت سے سب کو احاطہ کیے ہوئے ہیں، اس کی طرف بڑھنا اور اس کا دین قبول کرنا لازم ہے۔ وہ چاہیے تو سننے اور دیکھنے کی ساری قوت ختم فرما دے، بلا شبہ وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تفسیر بیضاوی لکھتے ہیں کہ منافقین کو اصحاب سیب بارش والوں سے تشبیہ دی، ان کے ظاہری ایمان کو جو کفر اور دھوکے بازی کے ساتھ ملا ہوا ہے ایسی بارش سے تشبیہ دی جس میں اندھیریاں ہوں، گرج ہو، بجلی ہو۔ یہ تشبیہ اس اعتبار سے ہے کہ بارش اگرچہ فی نفسی نافع ہے، لیکن جب مذکورہ صورت میں بارش نازل ہوئی ہو تو اس کا نفع ضرر سے بدل گیا، اور منافقین نے جو نفاق اس لیے اختیار کیا کہ مومنین کی طرف سے جو تکالیف پہنچنے والی ہوں اور کھلے کافروں کی طرف جو تکالیف پہنچتی ہوں ان سے بچاؤ ہو جائے۔ ان کی اس منافقت کو کانوں میں انگلیاں دینے سے تشبیہ دی ہے، جیسے کوئی بجلیوں کی کڑک سے اپنے کانوں میں انگلیاں دے رہا ہو اور موت سے ڈر رہا ہو۔ جس طرح کانوں میں انگلیاں دینے سے اللہ تعالیٰ کے قضاء اور قدر کے فیصلے کو نہیں ٹالا جا سکتا، اسی طرح منافقت اختیار کرنے سے مصائب اور آلام کی حفاظت نہیں ہو سکتی۔ شدت الامر کی وجہ سے جو ان کی حیرانگی اور یہ پریشانی تھی کہ کیا کریں اور کیا نہ کریں، اسی بجلی سے تشبیہ دی کہ کوئی موقع پاتے تو ذرا اپنے مقاصد میں آگے بڑھ جاتے، مگر ساتھ ہی یہ خوف لگا ہوتا ہے کہ بجلی ان کی آنکھیں اچک نہ لے، لہٰذا چند قدم چلتے ہیں پھرتے ہیں، پھر جب بجلی کی چمک ختم ہو جاتی ہے تو بلا حس و حرکت کھڑے رہ جاتے ہیں۔ پھر دوسری طرح سے بھی اس کو اسی طرح تشبیہ کی تقریر کی ہے۔ بعض مفسرین نے فرمایا پہلی مثال ان منافقوں کے بارے میں پیش فرمائی اور جو بہت مضبوط کے ساتھ کفر پر جمے ہوئے ہیں، ان کے بارے میں ارشاد فرمایا وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتِ اللَّهِ يُبْصِرُونَ، اور دوسری مثال ان منافقوں کے بارے میں جو اسلام کے بارے میں تردد تھا،
شک تھا، کبھی اس کی حقانیت دل میں آتی تو اس کی طرف مائل ہوتے، اور جب دنیاوی اغراض سامنے آتے تو دنیا کی محبت زور پکڑ لیتی تو وہ میلان ختم ہو جاتا اور کفر ہی پر جمے رہتے۔ اللہ رب العزت نے واضح طور پر ان کے بارے میں ارشاد فرما دیا۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں سمجھ کی توفیق عطا فرمائے اور منافقت سے ہماری حفاظت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔